کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد ہمدانی. آئین پاکستان کو ہم مقدس ترین پاکستان کی دستاویز کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آئین اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے منافی ہو. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں قرآن اور سنت کو سپریم لا کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، اور پھر متعدد دفعات موجود ہیں اس میں جو اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ کوئی ایسا عمل سر انجام نہ پائے جو اسلام کی روح کے منافی ہو. آج کے پروگرام میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئین پاکستان میں ایک آئینی ادارہ ہے جس کی کچھ ذمہ داریاں، اور اس کا نام ہے اسلامی نظریاتی کونسل. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس ادارے کا اب تک کردار کیسا رہا ہے، ان تمام سوالات کو سامنے رکھیں گے اپنے مہمان کے سامنے. ظفر اللہ خان صاحب خوش آمدید، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. آئین پاکستان کی تفہیم کا آپ نے جو سلسلہ شروع کیا اس میں ہم نے متعدد پروگرامز اس سے پہلے کیے، اور یہ اس بات کی کافی تشنگی موجود تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بھی بات کیا جائے، چونکہ یہ ادارہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. اس کا جو پس منظر ہے، کن حالات و واقعات میں یہ ادارہ تشکیل پایا، ذرا اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرما دیں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تحریک پاکستان میں یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان کی ریاست کیسے بنے گی، اور جب پاکستان کی ریاست کی تشکیل ہو گئی اس کے بعد یہ بحث اور زیادہ تیز ہو گئی. بحث کو میں علمی معنوں میں استعمال کر رہا ہوں. تو ہمارے یہاں ایک تعداد مقاصد آئی جس میں یہ طے کیا کہ پاکستان کا جو سیاسی نظم ہے وہ اسلامی ہوگا، اور اس زمانے میں ایک ادارہ بنایا گیا. اس کا نام تھا اسلامک ریکنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ، اسلام کی تشکیل نو کا ادارہ. بہت ایک مایہ ناز سابق یہودی آسٹریین عالم دین جو مسلمان ہوئے تھے، محمد اسد، جس کو ہم علامہ محمد اسد کہتے ہیں، اس کو بنایا گیا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہمارے فکری قائد اقبال ہیں، علامہ اقبال نے ان کو ہندوستان ہر ڈسٹرکٹ میں لوگ ہوں گے، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کو دیا جائے یہ سولر ہوم روف ٹاپ. چوتھی ہماری ایک کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی کمپوننٹ ہے اس میں، جس میں ہم 300 سولر ٹیکنیشینز ٹرین کر رہے ہیں. 10 ڈسٹرکٹس میں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 600 اور ہم باقی 20 ڈسٹرکٹس میں ہم ٹرین کر رہے ہیں. ہم نے سولر ٹیسٹنگ لیبارٹریز NED یونیورسٹی کراچی اور مہران یونیورسٹی جہاں ہم شوروں میں سیٹ اپ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام ہے جس کے ہر کمپوننٹ ہے. سرکاری بلڈنگز کو سولرائز کرنا تاکہ ہم اپنا بجلی کا بل کم کر سکیں. ایک 400 میگا واٹ کا گریڈ کنیکٹڈ پاور پلانٹ، 1 2 3 ہوں گے لیکن ٹوٹل 400 میگا واٹ کے گریڈ کنیکٹڈ پاور پلانٹس، جس کے ذریعے ہم سستی کلین انرجی گرڈ میں ایڈ کر سکیں اور اس ملک کے لوگوں کو اور خاص طور پہ صوبے کے لوگوں کو سستی بجلی ملے. اور یہ جو 2 لاکھ ہم جس نے تیزی سے کام کرتے ہوئے اور اس پروجیکٹ کو کمپلیشن پہ فروشن پہ لے آئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتوں میں یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے. اس وقت جو ہم سسٹمز دے رہے ہیں اس سے 1 پنکھا، 3 بلب اور 1 بیٹری جو موبائل وغیرہ چارج کرنے کے لیے کام آئے گی، یہ ایک سسٹم ہم ہر گھر میں دے رہے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے جو اس وقت بجلی کا بحران ہے اور بجلی کے بلوں کا بحران ہے، اس اسکیم کے بعد سندھ صوبے کے 2 لاکھ گھر تو مستفید ہوں گے. لیکن یہ صرف شروعات ہے، اور آگے جا کے ہم اور اسی قسم کی اسکیمز کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ اپنے صوبے کی بجٹ میں ایک اچھی خاصی بلاک ایلوکیشن رکھی ہوئی ہے 5 ارب روپے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل ایجنسیز سے بھی، گرین کلائمیٹ فنڈ سے بات کر رہے ہیں، ہم باقی ڈونر ایجنسیز سے بات کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو ہم 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان 20 لاکھ گھروں کو ہم سولرائز کریں تاکہ وہ غریب لوگ
जिनको सैलाब में सब कुछ उनका ख़त्म हो गया था, उनको घर के साथ, छत के साथ साथ बिजली की रिलीफ में मिले। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ एनर्जी डिपार्टमेंट का, हमारे जो पार्टनर्स हैं इसमें मैसर्स बी बॉक्स, डी लाइट डिज़ाइन और शेंजन लेमी टेक्नोलॉजी, तीनों का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने तकलीफ़ की इधर आए हैं। और यही उनसे हिदायत करूँगा कि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हुकूमत सिंध का, और आपकी हमें ताउन चाहिए कि हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें और इस सूबे के लोगों को हम फ़ायदा दे सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध सोलर एनर्जी मंसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। हम 20 लाख घर बनाने जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इन घरों को सोलराइज किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध सोलर एनर्जी मंसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। चलो इस तरह का इदारा बनाया गया और कोई ज़्यादा पॉपुलर ना हुआ ना। फिर अब 1973 के आइन में इसको बहुत डिटेल से जो है बनाया गया। तो ये जो पाकिस्तान का नारा था, करारदाद मकासद, और 1962 और 63 के आइन के तहत ये उसका पस मंज़र है। और इसका जो हमने दो लफ्ज़ों में अगर हम कहें, दो फिक्रों में कि इसका बनाया क्यों, इसका इदारा, हाँ, मतलब ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि ये इदारा बनाया जी, वो इससे पस मंज़र से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही। वो ये है कि एक तो समाज जो है हमारा, सोसाइटी जो है, इसमें इस्लामी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा इदारा हो उलमा का, उलमा को मैं बाद में जब हम मुझे तश्कील पूछेंगे मैं उस वक्त बताऊँगा तो मुराद क्या है हमारी। ठीक है। ऐसे उलमा हों, ऐसे मुफक्किरीन हों, माहिरीन हों, जो लोगों को बताते रहें कि समाज में ये करना है, ये नहीं करना, ताकि इस्लामी बुनियादी तालीमात के मुताबिक समाज बाजार आगे पनप सके। और दूसरा जो उसको काम दिया गया वो ये था कि जो मुल्क में कानून साजी हो उस पर वो राय दे सकते हैं। मसलन या पार्लिमान एक कानून तो पार्लिमान ने बनाना है। पार्लिमान हम इसको बहस कर चुके हैं कि ये उनका डोमेन है, ये उलमा का डोमेन नहीं, फतवे का डोमेन नहीं है, हम बहस कर चुके हैं इस पर। और हमारे तमाम उलमा ने इस बात को माना हुआ है, इनमें लिखा हुआ है हमारे, कि वो जो पार्लिमान कानून का ड्राफ्ट बना रही है या कोई उस पर ड्राफ्ट ले जाना चाहता है बिल को, तो वो रज़ाक़ी कौंसिल को भेज सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप बताएं कि इस कानून में हुक्म है, क्या इस्लाम के मुताबिक है या नहीं है, ये देख सकते हैं। सही। या हुकूमत वैसे कोई चीज़ भेज सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी भेजती रहती है एक कोर्ट को। तो गोया कि एक मुशावरती इदारा होगा दो काम में, जो कानून साजी हो रही है, होनी है या हो चुकी है, उनके ऊपर राय देगा कि उसकी इस्लामिसिटी क्या है, इस्लामियत क्या है उसकी। और दूसरा वो ये है कि इस्लाम के अंदर जो समाजी तकाज़े हैं इस्लामी समाज के, क्या उसके मुताबिक पाकिस्तान चल रहा है या कैसे चलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने रहनुमाई फरमानी। ये जो दो मुख्तलिफ डोमेन्स आपने बताई हैं, इसमें एक तरफ अगर रखा जाए इसको पार्लिमान को, और जिस तरह से कवानीन बनते हैं और उसका एक उसूल मुतय्यन है, ये इदारा किसी कानून को मुस्तरद भी कर सकता है, नहीं कर सकता। जब कहते हैं हम कि उसका रोल एडवाइजरी है, तो वो किस हद ये तक? ठीक है। देखिए, सिर्फ मुशावरत है। इस्लामी निजाती कौंसिल की राय जो है वो कानून की ज़बान में मानना लाजिम नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगी बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग नहीं है। ठीक। उसकी वजह ये है, कानून साजी करना होती है पार्लिमान को। पार्लिमान सावरन है, अवाम के नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं ना, तो वो इनकी आरा को देखेंगे, मद्देनजर रखेंगे। जी, यकीनन वो मुसलमान हैं, वो क्यों इस्लाम के खिलाफ जाएंगे, कभी गए भी नहीं है। एक और दूसरा ये है कि समाज के जो इदारे हैं, समाज का एक, या उन्होंने अपने तरफ कोई चीज़ नई आई है तो उस पर उन्होंने राय दे दी है, तो मुसलमान उसको देख लेंगे। तो ये देखिए उसकी वजह है। वजह यह है कि जो हम पहले किसी गुफ्तगू में बहस कर चुके हैं कि इस्लामी रियासत जबर की बुनियाद पे खड़ी नहीं होती।
اسلامی ریاست شریعت کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ اسٹیٹ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے مشاورت پہ، شورائیت پہ، امرہم شورا. ہاں جی، اور سماج کھڑا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ پہ. وہ دعوت و تبلیغ تو آپ کر سکتے ہیں، یہ کام ٹھیک ہے، کلاس تعلیم تو آپ دے سکتے ہیں، آپ ڈنڈے کے زور پہ نافذ نہیں کر سکتے. صحیح. یہ ہمارا ایک طے شدہ متعین معاملہ ہے نا. ریاست تعزیری معاملات جو ہے وہ نافذ کر سکتی ہے، اخلاقی معاملات تو ریاست بھی نافذ نہیں کر سکتی، وہ بھی تعلیم دے سکتی ہے. ہاں اس اخلاقی مسئلے کو قانون کی شکل لے آئے وہ کر سکتی ہے، وہ پارلیمان کو حق حاصل ہے. صحیح. تو اسلامی ریاضی کونسل اپنی فکری لحاظ سے جو ہماری اسلامی فکر ہے اس کے اندر اس کا رول مشاورتی ہی ہوگا، لیکن چونکہ اس میں ہمارے بڑے بیٹھے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، جیسے قرآن مجید میں ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو اگر کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ اہل ذکر اہل علم سے پوچھ لیں. یہ اس کام کے لیے بنائی گئی ہے. ٹھیک. تھنک آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر کہ ایک دستوری تھنک ٹینک آج کی اصطلاح اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہو، ٹھیک. لیکن اس کی کوئی چیز نہ یہ لازم طے کر العمل سکتی ہے کہ یہ قانون اسلام کے خلاف ہے تو لہذا آج کے بعد ہوگا نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. وہ اپنی ایک وہ اسلامی فیڈرل شریعت کورٹ کو پاور حاصل ہے، کبھی ہم دیکھیں. چلیں اس پہ بھی بات یہ مشاورت ہے صرف. اچھا، اب پارلیمان اور اس کے جو باہمی ربط ہے اس ادارے کا، اس کے اوپر تو آپ نے بات کر لی، لیکن ایک سوال یہ کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے کہ ان افراد کو متعین کرے، کس طریقے سے ہونے چاہیے؟ پاکستان میں مختلف مکاتب موجود ہیں، مذہبی مکاتب بھی موجود ہیں، ان کی نمائندگی کا سلسلہ کیا ہوگا؟ کیا قانون بھی اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے اس میں ایک تو فکری علم ہے، ایک عمل ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وزارت قانون اب اس کے ساتھ ہے. وزارت قانون جو ہے وہ تجاویز دیتی ہے، اس کے اوپر آئین نے پابندی لگائی ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ میکسیمم ان کی تعداد 20 ہوگی. اچھا. اور اس میں جو ہے اتنے جج ہوں گے سابقہ یا موجودہ، اتنی خواتین ہوں گی، اتنے روایتی علماء ہوں گے، اچھا. اتنے ماہر معاشیت ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جو سوسائٹی اور سماج اور اسلام کو جانتے ہیں. خواتین کا جب کہا گیا تو خواتین بھی دینی علم رکھنا ان کا ضروری ہے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تشکیل کے اندر صرف دینی علوم کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں یہ بات واضح کر رہا ہوں. ٹھیک. ہم جب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سماج جو ہے نا وہ ایک متحرک سی چیز ہے، وہ کمپلیکس سی چیز ہے. ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہیں کہ ہم کسی ولایت فقیہ سے کہہ دیں کہ تم جو چاہو فیصلہ کرو. ہماری ریاست شریعت پہ کھڑی ہے، تو ہمارا اسلامی ادارہ جو ہوگا وہ بھی شریعت پہ چلے گا. ٹھیک. تو اس میں نمائندگی ضروری ہے. ہم نے اس میں لکھ دیا ہے کہ وہ ہوں گے اسلامی علوم کے، روایتی علوم کے ماہر، وہ بھی ہوں گے. ہم لکھا، اور اس کے اندر ہم نے لکھا کہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی. یہ صاحب نے کہا، ہمارے دوست شیعہ دوست ہیں، میں بھی تفصیلات میں آتا ہوں کہ ہوتا کیا اندر. لیکن اس میں ماہر معاشرت کا لفظ لکھا ہوا ہے، وہ ہوں گے. قانون دان ہوں گے الگ، جج الگ ہوں گے. ریٹائر ہم لگاتے ہیں. تو گویا کہ ایک وسیع تناظر میں اس کو بنایا جاتا ہے. یہ لازم ہے، لیکن بدقسمتی سے پہلے ایسے ہوتا نہیں ہے. ہم نے تاثر لیا ہوا ہے سب نے کہ یہ روایتی علماء ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. جب ہم بنا رہے تھے تو میں نے آئین کو پڑھا، اور ہم نے جو تشکیل کی اس میں ہم نے خواتین کو رکھا، ہم نے روایتی علماء کو رکھا، اور ہم نے اس میں یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کو رکھا، ہم نے فلسفیوں کو رکھا، ہم نے ریٹائر ججوں کو رکھا. پورا جو آئین کا ایک ڈھانچہ تھا ہمارے زمانے میں جو کونسل بنی تھی 2013-14 میں، آپ اس کو دیکھیں گے اس میں تمام لوگ تھے. اندر کیا ہوتا ہے؟ اندر کہیں نہیں جاتی. مثلا میں کھل کے بتا دیتا ہوں، ہمارے دوست شیعہ ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا بھئی دیکھو ہماری سیٹیں 3 ہونی چاہیے 20 میں سے کونسل میں. اچھا. ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم عام طور پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ 10-12 روایتی علماء رکھتے ہیں، باقی ہونا چاہیے، باقی کیونکہ آئین میں لکھا ہے نا کہ ماہر معاشرت ہو، خواتین ہو، قانون دان ہو، جج ہو. ہم کوشش کریں گے کہ 10-12 رکھیں، باقی ہم ان کو جگہ دیں. اگر پہلے 20 اگر ہیں، ہاں اگر کسی نے نہیں دی تو ہم تو آئین کو مانیں گے. آپ آبادی دیکھ لیں اپنی، ڈیموگرافی جو ہے جی بالکل صحیح ہے. جتنا آپ کا تناسب ہوگا اتنا آپ کو دے دیں گے. تو ہم نے 2 بنا دیے، ابھی بھی 2 ہیں، ہمیشہ 2 رہتے ہیں. پھر اندر اور دیکھا جاتا ہے، شیعہ
تو ہو گئے بریلوی دیوبندی کو بھی دیکھا جاتا ہے ظاہر ہے یہ دیکھنا یہ آئین نے ضروری کہا ہے بالکل سارے ویلڈ فرقے ہیں نا، تمام جو فرقے ہیں ان کا پاکستان ہے. سب کا پاکستان ہے. تو آئین نے بالکل یہ لکھا ہے، فرقہ لفظ لکھا، مکاتب فکر کا، یہ بالکل ہوتا ہے. اور اگر ایسا کبھی نہیں ہوا تو میرا خیال میں غلط ہوا، اور میرے جب سے ہوش ہے تو یہ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے تاکہ یہ گلدستہ بن جائے نا پورا. بالکل ٹھیک. پھر وزارت قانون بھیجتی ہے اس سمری کو وزیر اعظم صاحب کے پاس، وزیر اعظم صاحب بھیجتا ہے اس کو پریزیڈنٹ کو. اصل میں یہ قانون کے اندر جو اختیار ہے یہ صدر مملکت کا ہے. لیکن ایک بات اور میں واضح کر دوں، صدر مملکت جو ہے، جو آئینی امور ہیں ان کی ڈسچارج میں، ان کو پورا کرنے میں وزیر اعظم صاحب کے مشورے کا پابند ہے. بالکل ٹھیک. مشاورت یہاں لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں ایڈوائس ادب کے لیے، عام یہ ایڈوائس آف پرائم منسٹر یہ ایڈوائس نہیں ہوتا، یہ سمجھو کہ انسٹرکشن ہوتی ہے ٹھیک. لیکن ادب کے لیے. ریاست کا سربراہ ہے نا جی، سربراہ مملکت. قانون بعض اوقات بڑی مؤدب زبان استعمال کرتا ہے. پرائم منسٹر صاحب جو کہہ دے گا صدر صاحب اس کو ٹال نہیں سکتے. میکسیمم یہ ہے کہ وہ مشاورت کے لیے. ہوتا کیا ہے پرائم منسٹر اب کو تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ کام کرتا ہے اس پہ کیبنٹ کی مشاورت. یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. تو گویا کہ وزارت قانون بھیجتی ہے پرائم منسٹر آفس کو، پرائم منسٹر جو ہے وہ بھیجتا ہے پریزیڈنٹ کو، پریزیڈنٹ نوٹیفائی اپروو کرتا ہے، پھر وہ نیچے آ جاتے ہیں، ہم اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں. ٹھیک. عام طور پہ سارے ایک وقت نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے کہ ایسی ترتیب بنی ہوئی ہے، ٹینیورز بنے ہوئے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے. تو یہ اس کا جو ہے ایک پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر فرض کریں کہ کوئی مسئلہ اس ادارے کی طرف بھیجا جاتا ہے اور اس کے اوپر ان کی رائے مانگی جاتی ہے تو اس کے اندر فیصلہ سازی کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ اس میں بہت بڑا ریسرچ ونگ ہے. ایک مسئلہ ان کے پاس آتا ہے تو عام طور پہ چیئرمین ان کو بھیج دیتا ہے، وہ ایک پیپر بناتے ہیں، وہ پیپر تمام ممبروں کو بھیجا جاتا ہے، ان کی میٹنگ کرائی جاتی ہے اور میٹنگ کے بعد وہ ممبران وہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں. ڈیبیٹ کرنے کے بعد یقیناً شرعیت کے تحت فیصلہ ہوتا ہے، میجارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر کسی اختلاف ہے تو وہ کہتے ہیں میری رائے لکھ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ فیصلہ پھر متعلقہ پارلیمان کو بھیجنا ہے. ابھی سپریم کورٹ نے کچھ چیزیں بھیجی ہوئی ہیں، ان کو بھیجنا ہے. یا نئے ایشو مثلا فرض کیا، مثال دے رہا ہوں، آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان میں ملک بینک پہ، عورتوں کے ملک بینک پہ. میں اس پہ رائے نہیں دے رہا، نہ میری رائے ابھی تک بنی ہے اس پہ. اب صادر ایک مسئلہ ہے نا، اور یہ ہمیں اسلامی تعلیم، کیونکہ رضاعت ہمارا اسلامی مسئلہ ہے، دودھ پلانا بچہ اسلامی مسئلہ ہے نا، انسانی بھی ہے اسلامی بھی ہے. ہماری ہدایات ہے اس مسئلے کی موجود ہیں قرآن مجید میں. نہیں فقہ تو بعد میں ہے نا، قرآن پاک میں ہے. احادیث مبارکہ میں، فقہ تو ہمارے فقہاء نے بعد میں کی نا. ٹھیک. ہمارے نصوص میں یہ بات پائی جاتی ہے. اب یہ نازک مسئلہ ہے. اب اس کو مثال دے رہا ہوں، اگر یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو حکومت ہماری کیا کرے گی؟ جو بھی حکومت ہوگی ہماری حکومت، ہماری سے مراد یہ کہ میں پولیٹیکل نہیں کہہ رہا، ایز اے سٹیزن کہہ رہا ہوں، ہماری جو بھی حکومت ہوگی وہ اس کو وہاں بھیجے گی، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. وہ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، تحقیق کریں گے، دنیا کا حالات دیکھیں گے، اپنی رائے کے مطابق ان کو رائے دے دیں گے. وہ یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس ادارے کے اگر جو اب تک فیصلے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کنٹریبیوشن کیسا رہا اور کیا اس میں بھی یہ تجربہ مجموعی طور پر کیسا رہا؟ چلیں پھر باقی سوال اس سے کچھ جڑے ہوئے میں بعد میں رکھتا ہوں. دیکھیں میں منفی بات تو زیادہ تر نہیں کرتا، کرنی بھی نہیں چاہیے. بس یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کے دوسرے ادارے ہیں. بس جیسے ہم پاکستان کی پارلیمان سے تعریف بھی کرتے ہیں، گلہ بھی کرتے ہیں، ایگزیکٹو سے تعریف بھی کرتے ہیں، گلہ بھی کرتے ہیں نا. پولیس کی تعریف بھی کرتے ہیں، گلہ بھی کرتے ہیں. ان کا بھی ایسا ہی ہے. میں ذاتی طور پہ مطمئن نہیں ہوں. میرا اپنا خیال تھا کہ کچھ چیئرمین درمیان میں ایکٹیو آ جاتے ہیں، وہ کچھ ایکٹیو کام کر لیتے ہیں. ایک تو پہلے روایتی لوگوں کا غلبہ رہا ہے، غلط تھا، آئین کے خلاف تھا. اب وہ میرا خیال میں تقریباً ٹھیک ہو گیا ہے. وہ ہم نے یہ روایت ڈالی تھی 2013-14 میں، ہم نے کہا کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. تو علماء مین جو روایتی ٹریڈیشن والے، ان کو جو جگہ تو جو آئین نے بتائی ہے، وہ آئین نے تو کہا ہے جو ہے وہ اس میں ماہر معیشت ہوں، قانون کے ایکسپرٹ ہوں، جوڈیشری کے الگ ایکسپرٹ ہوں، سماج کے ایکسپرٹ ہوں. آپ دیکھیں نا ہماری گورنمنٹ نے ہم نے سماجی علوم کے ماہر کے طور پر احمد جاوید صاحب کو ڈالا. قانون کے ماہر کے طور پر میں کشمیر سے ایک آدمی کو لے آیا، منظور گیلانی صاحب کو، بڑے آدمی تھے. چیئرمین بھی ہم نے قبلہ ایاز کو بنایا، جو ایک روایتی کے علاوہ ماڈرن پڑھے لکھے منٹگومری واٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ ایڈنبرا سے پتہ نہیں کب سے پی ایچ ڈی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے خواتین میں ہم بہت پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کی پروفیسر لائے اور علماء روایتی بھی بڑے لائے.
تاکہ کلیکٹیو دماغ استعمال ہو نا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بعض زمانوں میں انہوں نے اچھا کام کیا اور بعض زمانوں میں انہوں نے بہت کیا, اور ایک مجھے شدید گلہ ہے ان سے. میں اللہ چونکہ میں وہاں جا کے ان کو اپنے کئی دفعہ بطور مہمان خصوصی ان کو جا کے کہتا رہا ہوں, لہٰذا میں ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کچھ عرصوں میں, اب نہیں, کچھ عرصے پہلے تک ہر بات پہ نہ یہ قانون سازی آگے پیچھے کر کے خواتین پہ آ جاتے تھے. اچھا. اب یہ غلط ہے. مطلب ان پہ بچے کی شادی, وہ بھائی جائز ہے, میں نہیں, لیکن یار عہد حاجت بھی دیکھو, ان روایات کو دیکھو جو آئی ہیں, اب تو کتابیں آ گئی ہیں. اس طرح کے جو معاملات ہیں نا جی, وہ جو بہت ہی ایک جس پہ مذاق سا بنتا ہے, ہر وقت وہی چلتے تھے. ٹھیک. اب ویسے بدل گیا ہے, بہت ساری اب وہ ماڈرن چیزوں پہ آتے ہیں, تو ایک پروگریس ہوئی ہے, ان کا اوپننگ اپ ہوئی ہے. ایک تو ہم نے کمپلسری لوگ اور ایڈ کر دیے نا, جو انلائٹنڈ قسم کے لوگ ہیں, جو جن کی ماڈرن ایجوکیشن ہے, جو مسائل کے سمجھتے ہیں, معاش کو سمجھتے ہیں. اب خواتین بھی بلکہ ہم وہ لاتے ہیں جو پی ایچ ڈی ہوتی ہیں, پروفیسر ہوتی ہیں, یا کسی بڑی مذہبی تنظیم کی نمائندہ ہوتی ہیں. چلو مطلب سمیع رئیس قاضی کو ہم نے بنایا, وہ ٹھیک ہے, جماعت اسلامی بہت بڑی تحریک ہے نا, اس کی نمائندہ بیٹھے وہاں, ٹھیک, بس اپنی رائے دے. شیعوں میں ہم نے بڑے افتخار نقوی صاحب جیسے اپنے تئیں مجتہد کو بٹھایا, بھی رائے دو. تو اس طریقے سے ہم کو لبرلی بٹھا دیتے ہیں, کوئی روایتی بٹھا دیتے ہیں, مل کے وہ اچھی بات نکالتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ مطمئن نہیں ہوں, لیکن میں ایک ساتھ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا وہ بہتر ہوئے ہیں پہلے سے. اب وہ جدید مسائل پہ بات کرتے ہو, قدر بیلنس کرتے ہیں. یہ اچھی بات. پارلیمان اور اسلامی نظریاتی کونسل کا جو باہمی عمل ہے, اس میں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو مختلف امور کے اوپر ان کی طرف سے بریف کیا جائے, یا یہ اپنے سوالات بعض ان کی طرف رکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ دونوں طرح ممکن ہے. اچھا. دونوں عینی ادارے ہیں نا. پارلیمان تو بہرحال سپریم ہے, وہ تو مدر ہے نا ہماری. ٹھیک. مدر سے مراد میری وہ ہے قانونی معنوں میں. بالکل صحیح. ہمیں نمائندہ کرتی ہے, ہماری نمائندہ نا اللہ کی جو ہم نے بات کی تھی, اللہ پاک کی جو حاکمیت ہے وہ مجھے ملی ہے, اور میں نے چن کے نمائندے بنا دیے نا, یہ ہماری تھیری ہے نا. صاحب ذرے وہ بھی بھیجتے ہیں, یہ اٹ سیلف خط بھی لکھ سکتے ہیں ان کو, ممبران کو, پارلیمان کے اسپیکر کو کہیں گے نا, کسٹوڈین ہے, کہ بھئی آپ اس مسئلے پہ یوں غور کریں. یہ دونوں طرف کا عمل ہے, اور یہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح. یہ آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے. ایگزیکٹو بھی ان سے مسئلے بھیج رہی ہے, یہ ایگزیکٹو کو بھیجتے ہیں. جوڈیشری کو یہ بھیجتے نہیں, جوڈیشری ان کو بھیجتی ہے. ابھی ریسنٹلی قاضی فیصل صاحب نے ایک مسئلہ بھیجا ہوا ہے, دو میرے خیال میں. ایک تو میرے علم میں ہے, چونکہ مجھ سے بیہائنڈ دا سین مشاورت کی گئی تھی کہ اس میں کیا, کچھ ممبران نے, چیئرمین صاحب نے بھی کی. تو یہ اس سلسلے میں کوئی مجھے گلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپس میں تعلقات ان کے سب ساتھ ٹھیک ہے. دوسری بات ہے چیئرمین بیسیکلی علماء ہوتے ہیں نا زیادہ تر, ایک دو کے علاوہ ریسنٹ ہسٹری میں باقی علماء بڑے بیلنسڈ میں نے دیکھے ہیں. تو ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے جو بعض اوقات آپ غصے میں ممبر میں دیکھتے ہیں نا, ذاکرین میں, وہ نہیں ہوتا. یہ بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ملاقاتیں, آنا, سیمینار میں بیٹھنا, میٹنگ کرنا, یہ اس سلسلے میں ہمیں ان سے گلہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ پچھلے زمانے میں جو میں اچھا اور نام لے لیتا ہوں, قبلہ ایاز صاحب نے, خالد مسعود صاحب جب آئے, ان لوگوں نے ان کو بہت اوپن کیا ہے, اور انہوں نے ہر ایک کو بلایا ہے, اور ان سے بیٹھ کے بات کی ہے. لوگوں کی کتابیں لانچ کی ہیں, لوگوں کے ہاں گئے ہیں, مدارس میں گئے ہیں, امام بارگاہوں میں گئے ہیں, شیعوں کے علاوہ عیسائی, یہودیوں کے, مطلب یہ بڑا اس دفعہ انہوں نے تھوڑا ایک بہتری کی ہے. تو یہ تھوڑی میں تعریف بھی کر دینی چاہیے, میں نے گلہ کیا ہے. اندازہ جب تک ہم ایک حقیقت پسندانہ تصویر سامنے نہیں رکھیں گے تو نہیں, اب بہتری ہوئی ہے, لیکن پھر بھی بہت گنجائش ہے. یہ بہت کام کا ادارہ ہے, اس نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے وہ بات کر دی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, ذرا اسی پہ نا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ ادارہ اپنی ذات میں ایک اہم ادارہ ہے, بڑا کام کا ادارہ ہے. اس کو مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ پرویکٹیو ہوں. پرویکٹیو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب تو عام طور پہ کیا کام کرتے ہیں, پارلیمان, جج صاحبان, جوڈیشری, حکومت کوئی چیز بھیج دیتی ہے تو یہ کرتے ہیں. ایسا نہ ہو. یہ سماج کے اور قانون کے خود مسائل دیکھیں. استفتاء والی جو رول ہے اس سے باہر نہ ہو, علمی رول ہو. پچھلے زمانے میں کیا بھی صحیح, بہت سارے کام ہو بھی چکے ہیں, لیکن جو ابتدائی اس کی 60 کی 70 کی 80 کی 90 کی, ایک پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر, میں اس کا ممبر تھا. تو کونسل کی یہ فیصلہ یہ تھا کہ جو رپورٹیں ہیں یہ پارلیمان کو جائیں. یہ لکھا ہوا ہے آئین میں بھی. آپ یقین کریں, جب رپورٹوں کو ہم ریویو کرنے بیٹھے تو مولانا فضل الرحمان کے جو نمائندہ عالم منسٹر ہمارے ساتھ طارق زمان صاحب بیٹھے تھے, وہ بھی بیچارے شرما آ گئے, اور ہم نے فیصلہ کیا یہ رپورٹیں ساری غلط ہیں.
اچھا یہ دوبارہ کنسیڈر کریں. میں پبلکلی آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب نمائندہ, ان کے نمائندہ نے ہمیں کہا اور ہم نے مانا, ریویو کیا, تو ہم پارلیمان کو بھیجنے والے بنے نہیں. ایسی باتیں اس طرح غلطیاں ہیں. ٹھیک. اب تو خیر کم کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ صحیح موضوعات پہ رہے, دوسرا ہے کہ مشاورت کر کے رائے دیں, خود اپنے بجائے ایکسپرٹ کو بلائیں, ماہرین کو, ڈاکٹروں کو, پروفیسر جن کا فیلڈ ہے ان کو بیٹھ کے سنیں. اچھا ایک سب سے بڑی میٹنگ بہت کم کرتے ہیں. اچھا اب تو بہت زیادہ ہو رہی ہے Interaction. بھائی, مہینے میں 3-4 مہینے کے بعد ایک میٹنگ کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بھائی اتنا اہم ادارہ ہے, مہینے میں کم از کم ایک میٹنگ ان کی. اب تو زوم آ گئی ہے نا بھائی. بالکل صحیح. آپ میری طرف سے میری گزارش ہے, جو بھی اب چیئرمین صاحب بہت بھلے انسان ہیں, راغب نعیمی صاحب ہمارے مہربان ہیں, اور ہم نے ان کو ممبر بنایا ہوا ہے بڑے عرصے سے. بڑے مروجہ مرنج قسم کے, آپ کو پتہ نا, روایتی علماء کے بڑے خاندان سے ہیں. ان کے دادا کے, ہماری تو قیدت ان کے دادا صاحب سے تھی. مہینے میں کریں بلکہ 15 دن میں کریں. زوم میں کیا فرق پڑتا ہے جی, ادھر بیٹھے بیٹھے کر لیں, نہ کوئی ٹی اے نہ ڈی اے. آج کل ہو رہا ہے نا جی. میٹنگیں بہت بڑھائیں. پبلک, خواتین کی, مائنارٹیز کی دیکھو نا, انہوں نے اسلام کی تعبیر ایسی کرنی ہے نا جس میں مائنارٹیز پہ اثر نہ پڑے. ان کا کیوں غلام سے ان کو بلائیں اور خود مسائل چنیں, اور سوسائٹی کو اخلاقی طور پر آگے لے جانے کی ڈیوٹی ہے. یہ میں نے نہیں یہ چونکہ باقاعدہ درج ہے, دیکھ درج ہے. آئین میں درج. ہاں, اس کام کو انہوں نے کم کیا ہے. ان سے مراد اس شعبے میں جو اس کو آپ اویئرنیس کہہ رہے ہیں نا ہماری ماڈرن زبان میں, جس میں ہم مطلب کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ بیسڈ اپروچ جو ہے. چونکہ دیکھیں جب یہ بات کریں گے کہ اسلام میں یہ حقوق ہیں, مطلب دیکھو نا ٹرانسجنڈر کا بحث چل پڑی اور خواہ مخواہ لوگوں نے اس کو مس یوز. ہاں وہ اچھا خاصا ایک ہم نے لا بنایا, میں اون کرتا ہوں, وہ لا میں نے بنایا تھا, اس میں غلطیاں تھیں یا ہوں گی, اس میں کیا مسئلہ ہے. قانون کو الہی تو نہیں ہے نا یار. بالکل ٹھیک. اور فضل شریف کورٹ نے کہہ دی, میرے سے لوگوں نے کہا, میں نے کہا دیکھو ہم نے کب کہا ہے آپ کو کہ فائنل لا ہے, ہمارے سامنے آیا, ہم نے دیکھ کے بنا دیا, اس میں 100 غلطیاں ہوں گی. عدالتیں بیٹھی ہیں, فضل شریف کورٹ بیٹھی ہے. غلطیاں اپنی جگہ, لیکن مس پرسیپشن بھی بہت ہوئی اس ہوئی میں تو کہہ رہا ہوں. لیکن اس اب میں بات بہت یہ ہے کہ زیادہ نظاتی لوگوں کو کام ہے کہ اس طرح کے خواتین کے حقوق, ٹرانسجنڈر کے حقوق, انوائرمنٹ کے حقوق, ان ایسے ایجنڈے کو لے کے بجائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کریں, یہ اسلامی باڈی, آئینی باڈی ہے, یہ اس کو لیڈ کرے ہمارے معاشرے کو. دیکھیں نا علماء جو ہیں بنگلہ دیش کے, وہ پاپولیشن پلاننگ کے اوپر قوم کو لیڈ کیا انہوں نے, اور وہ معاملہ ہمارا حل ہو گیا. انوائرمنٹ میں آپ حیران ہوں گے, ملیشیا, انڈونیشیا کے علماء درخت نہیں کاٹنے دیتے. اچھا ہاں زبردست. وہ نہیں کاٹنے دیتے. انہوں نے کہا ہے جان مارنا ہے. اب دیکھو نا ہمارے پاکستان میں کتنا بڑا عذاب آنے والا ہے ان کلائمیٹ چینج کے اثرات سے نظر آ رہا ہے. ہاں, اور اتنے بڑے علماء کونسل میں بیٹھے ہیں, اس پہ سیمینار کریں, لوگوں کو رہنمائی فرمائیں, بھائی درخت مت کاٹا کرو, درخت لگاؤ, سنت ہے. علماء کی بات میں تو بڑا وزن ہے نا. بالکل ٹھیک. مطلب ایک طبقہ بڑا واضح ہے. تو ایسے کام ان کو کرنے چاہیے جو جدید ہیں, وقت کی ضرورت ہیں, جن میں مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہے. ایسے مسائل پیدا ہو گئے, انسانیت کے لیے چیلنج بن گئے. تو مسلمان انسانیت کا حصہ ہی ہے نا جی. ہم برباد ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, ملک ختم ہونے والے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں نا وہ پرو ایکٹیو ہوں, اور چونکہ یہ مرنج لوگ ہوتے ہیں, مراد یہ کہ کوئی کنٹروورشل لوگ اس میں نہیں آتے, صحیح. اور آپس میں کولیکٹیو باڈی ہے, بیٹھ کے فیصلہ کریں. جگیرداری ہے, ویرائزم ہے, رینٹ کے معاملات ہیں, عورتوں کے طلاق کے معاملات ہیں, نکاح کے معاملات بڑے سیریس ہیں. عدالتیں, ہماری عدالتوں میں ہماری بہنیں, مائیں, خواتین غلیظ, اللہ معاف کرے, بہت پریشان ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. نکاح کے فارم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, طلاق کے پروسیجر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ہر شادی کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس سب میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک بہت بڑا رول ہے. بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب تشریف آوری کا. اس موضوع کو ہم اگلے پروگرام میں بھی آگے بڑھائیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. فی الحال جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.